السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں جی مسز بلال اپنے نیو ولاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو سب کو ظاہر ہے سلام کر چکی، لیکن پھر بھی میرا پرجوش سلام سب کو ریسیو ہو۔ سب کو تو کہہ دیتی ہوں میں، لیکن ابھی ریسنٹلی کچھ مجھے ریویوز بھی نہیں آ رہے ہیں، مجھے ویوز بھی بہت کم ہے، لیکن اٹس اوکے۔ پریویسلی مجھے 2.3 بھی آئے ہیں ویوز۔ خیر، بہت ٹائم بعد اس لیے آنا ہوا کہ یہاں کی سردیاں ہیں۔ ایز یوزول میں اپنے ہر ویلاگ میں بولتی ہوں کہ بہت سردی ہو گئی ہے یہاں پہ پنڈی کی سائڈ پر، اور اس کی وجہ سے تھوڑا کام بہت سستی ہمارے طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی میرا گھر آپ کو بالکل نیٹ اینڈ کلین ملے گا۔ آج ماشاء اللہ سے میں بنانے لگی ہوں چنا پلاؤ۔ چنے یہ سارے میرے بوائل ہوئے ہیں، اور یہ مکمل بوائل نہیں ہوئے ہوئے، یہ ایک کنی رہنے جانے والے بوائل ہو کے نمک ڈال کے میں نے بوائل کیے تھے۔ یہ ہیں جی میرے چاول، اور یہ پورے ہی پکیں گے، کیونکہ جو ہے آج میں نے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کا کچھ ایک کام ہو جائے گا یا واٹ ایور جو بھی، تو وہ تو میں ہر مہینے میں نے بتایا ہوا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ لوگوں میں بانٹتی ہوں، اور اپنے ہاتھ سے پکا کر ہی بانٹتی ہوں۔ ظاہر بھی تعالیٰ نے اتنا تو نہیں عطا کیا کہ ہم پکوا کر، اور لیکن میرا یہ ڈریم ہے۔ میں اپنے ہسبینڈ سے ابھی بھی کہہ رہی تھی، کل یا پرسوں کی بات تھی، کیونکہ مجھے واقعی میں یہ سب کر کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا عطا کرے ایک دن کہ میں لٹرلی، ایک منٹ میں ذرا سوئچ آف کر دوں، موبائل نکالا تھا سوئچ آف نہیں، کہ میں ایک دن اتنا کروں لوگوں کے لیے، کہ ایک تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ میرا برا وقت ابھی بھی نہیں ہے لیکن بہترین وقت جب لے آئے، اتنا کہ میں پھر اپنے گھر کے کسی ایک چھوٹے سے پورشن میں، اللہ تعالیٰ نے جس دن مجھے میرا گھر عطا کر دیا، اس دن اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے احاطے میں فری آف کاسٹ اپنی قرآنک کلاس انشاءاللہ کروں گی، اور جو میں بچوں کو چھوٹے دینی جتنی مجھے تھوڑی بہت آتی ہے وہ نالج، یا جو میں اب نالج لینے لگی ہوں تھرو انٹرنیٹ اور فری ٹائم پہ، میں قرآن کی ترجمہ، جیسے میں نے پہلے میں نے سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھا، پھر میں نے وہ پڑھنا شروع کی، اپنی لائف کا حصہ بنایا، پھر میں نے سورہ مریم کے بارے میں پڑھا اور میں نے اس کو اپنی لائف کا حصہ بنایا، پھر میں نے سورہ والضحیٰ کے بارے میں پڑھا، اس کو اپنی لائف میں ڈیلی بیسس پہ میں نے ایڈ کر لیا ہوا ہے۔ سورہ رحمان، سورہ مزمل، یہ سب سورہ واقعہ میرے ڈیلی کے پورشن میں اب آتی ہیں۔ ایک تو آپ کو شیطانی وسوسوں سے دور رکھتی ہیں، دوسرا ان کے واقعی میں نے پوائنٹس بہت اچھے دیکھے ہیں، اور ابھی میں نے کل پرسوں پڑھا سورہ محمد کا ترجمہ۔ اور سب کو یہ کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو کوئی کہنے والی نہیں ہوتی، لیکن واقعی میں ہم نہیں چاہتے ہیں تو ہمارے پاس واقعی میں ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ دیا کرتے تھے، ایون انکلوڈنگ می، بہت زیادہ ہم بدزن تو نہیں تھے، اللہ نہ کرے، اس تربیت کے حامی تھے ہم سارے بہن بھائی کے۔ رمضانوں میں ہماری نا وہ لگتی تھی کہ کون اچھا پڑھے گا، کون جلدی، کون کتنے قرآن ختم کرے گا، اور ہمارے یہاں سب کا روٹین بیفور گیٹنگ میرڈ، ہم سب بہنوں میں ایک وہ ہوتا تھا کہ آفس جانے سے پہلے یا کچھ بھی نا، بھلے وہ کالج لائف ہوتی تھی یا کچھ بھی، تو سحری میں ہمارے یہاں سب لوگ، امی، پھپھو، پاپا ہارڈلی، کیونکہ پاپا روزہ نہیں رکھ پاتے تھے اپنی طبیعت کی وجہ سے، بیکاز سب کو بتایا ہوا میں نے کہ ہی واز اے کینسر پیشنٹ، تو ٹی بی کے پیشنٹ رہے، پھر کینسر کے، تو وہ ہم نے اپنی لائف میں جب بڑے ہوئے تو ان کو اس طرح سے بیمار دیکھا، تو ان کو ڈاکٹر نے الاؤ نہیں کیا تھا کہ وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ روزہ رکھ سکیں۔ خیر، تو وہ ہمارے تو لگتے تھے کہ کتنے قرآن ختم ہوئے، تو اتنا تو ہم کرتے تھے، لیکن باقی میں کبھی کبھی امی ٹوکتی تھی نماز کے، کہتی تھی امی ٹائم ہی نہیں ہوتا، آفس سے آ کے یہ، آفس سے آ کے وہ کھانا، امی کیونکہ ہم ٹائم نکالنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے آج یہ بات مانی ہے، آج بھی تو میں وہی ہوں، اور اب ایز میرڈ، بینگ اے میرڈ وومن، میری ذمہ داریاں اب پہلے سے زیادہ ہیں۔ کہنے کو ہم کتنا بھی کہہ لیں کہ بھائی بیفور میرج آپ ہوتے ہیں بزی، آفیشیل لائف میری بزی ہی تھی، آپ کے ٹاسک ہوتے ہیں، لیکن ابھی بھی میری مارننگ روٹین میری جاب ہے، اس کے بعد ماشاء اللہ سے مارننگ روٹین کی جاب کے بعد آفٹر نون میں میری جو بھی الٹا سیدھا کھا کر پھر میری قرآن کلاسز ہوتی ہیں، قرآن کلاسز کے بعد واک ان بچے آتے ہیں میرے پاس، آن لائن نہیں پڑھاتی میں، اس کے بعد پھر میرے پاس ٹیوشن کی کلاسز ہوتی ہیں، ٹیوشن پڑھانے کے بعد میں لازمی مغرب کے ٹائم پہ اپنی دعائیں، دیکھیں میں نے انہی ٹائم میں سے ہی نکالا ہے نا، 5 بجے ہو مغرب، یہاں پہ 5:30 ہو رہی ہے پنڈی سائڈ پہ، راول پنڈی میں، تو 5:30 بجے میں نماز پڑھتے ہی بس مغرب کی بیٹھ جاتی ہوں، سورہ بقرہ، سورہ مریم میری ڈیلی کے ٹاسک ہیں، آئدر کہ میں کہیں گئی ہوئی ہوں یا امی کی طرف، یا کہیں پہ بھی منتھلی یا 2 مہینے بعد وزٹ ہو، تو وہ چیز ڈسٹرب ہوتی ہے میری کہ میں نہیں ظاہر جا کر پاتی اپنے سسٹر کے گھر، بھانجیاں وغیرہ، لیکن میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں نہیں پڑھتی نا، میں گھر میں ہوں اور میں نہیں پڑھ رہی، میں ہر کال اگنور کر دیتی ہوں، میں ہر چیز اگنور کرتی ہوں، اور میں نے اس کے بہت بینیفٹس دیکھے ہیں، سورہ مریم اینڈ سورہ بقرہ، سب سے بڑی چیز سورہ بقرہ،
یہ سب کرنے کے بعد 7:38 جو کہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے، یہ میرا تھوڑا فری ٹائم ہوتا ہے کہ میں ویلاگنگ کر لیتی ہوں یا میں کوئی ویڈیو کوئی اچھی بات آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں. اور میرے میاں کی کال آئی ہے تو ظاہر ہے ان کا آنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو میں آپ سے بات کر کے ویڈیو بنا کر اور میں فوراً جاؤں گی کچن میں ان کے لیے چائے ریڈی کرنے. وہ پھر چلے جاتے ہیں اپنے دوسرے کسی کام سے، تو پھر وہ میرا کوکنگ ٹائم ہوتا ہے جس میں مجھے اپنی فیملی کو بھی کالس کرنی ہوتی ہیں، کوئی خیر خیریت ہے، کوئی کولیگز ہیں، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، تو وہ ٹائم ہوتا ہے کہ میرا 8 سے 9 کہ میں کسی کو کالس کر لوں. تو میں نے اپنی لائف پھر عشاء کی نماز، یہاں پہ بہت ٹھنڈ ہے اور گیس نہیں آتی ہے، اس کے باوجود عشاء ہم لوگ 12 ساڑھے 12 میں اور میرے ہسبینڈ ساتھ ہی پڑھتے ہیں. تو اس وقت جو ٹھنڈ کا وضو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی جان لے لیتا ہے، اللہ معاف کرے. لیکن بس میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ہمت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں اگر مارنا ہے تو اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں. اگر اس نے اس حالت میں جان لینی ہوگی، وضو کے ٹائم پر ٹھنڈ سے ہاتھ نیلے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ 12 ساڑھے 12 1 بجے نماز پڑھتے ہیں. پہلے نہیں کرتی تھی میں یہ. اب نماز پڑھ کے فوراً میرا، اب میں روٹین اس لیے بتا رہی ہوں کہ واقعی میں جب تک آپ خود سیریسلی نہیں چاہتے ہو لائف میں ایڈ کرنا کوئی چیز، اللہ تعالیٰ اس کا موقع بھی نہیں دیتا، اس کی صلاحیت آپ کو دیتا ہی نہیں ہے. اور جب آپ اس کو اپنی لائف میں پٹ آن کر لیتے ہیں، مطلب آپ کا ایک ایم بن جاتا ہے کہ نہیں میں نہیں کرنا ہے، میں نہیں کرنا ہے بائی ہک اور بائی کرک، تو وہ آپ کی لائف میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. پھر یہاں پہ جب سے ہم شفٹ ہوئے تو پھر میں نے اپنا ایک بنائی عادت، تعالیٰ کوئی حاسد کا حسد ہے، کوئی چیز ہے جو ہمیں پریشان کر رہی ہے، ہوتا ہے، یا ہم سے کسی بات پہ ہمارا اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو دل کی سختی کو ختم کر کے میں نے کل تعالیٰ کی طرف آپ جائیں. تو تسبیحات کے علاوہ میں بتا رہی ہوں، دن بھر کی میری تسبیحات وہ تو الگ ہیں. عشاء کی نماز کے بعد میں نے لازمی بنا لیا ہے اپنا، لازم کہتے ہیں نا آپ کے، مطلب اس کے بغیر میں نہیں سوتی. بہت ٹھنڈ لگ رہی ہو تو نماز پڑھ کے فوراً بیڈ پہ بیٹھ کر پڑھ لیتی ہوں، نہیں پڑھتی نیچے نا بیٹھ کر. لیکن یوزولی تو یہ ہوتا تھا گرمیوں میں کہ میں نیچے اپنے جائے نماز پہ بیٹھ کے ہی پڑھتی ہوں. عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے منزل، اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور 5 سورہ میں سے صرف سورہ ملک، سورہ جمعہ نہیں پڑھتی، باقی سب پڑھتی ہوں کہ رات کا ٹائم ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، پھر صبح ظاہر جانا ہوتا ہے. تو یہ 2 صورتیں ڈیلی بیسس پہ نہیں پڑھتی، فرائیڈے کو وہ بھی 5 سورے میں پڑھتی ہوں. لیکن باقی میں ساری، سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ واقعات، سورہ مزمل، سورہ والضحیٰ، سورہ قدر، یہ ساری درود تنجینا عادت ہے. 1 گھنٹہ لگتا ہے. لیکن کیسے ہوا یہ؟ میں خود کبھی کبھی اپنے بارے میں سوچتی ہوں، اپنی امی سے ڈسکس کرتی ہوں، تو میں کہتی ہوں کیسے ہوا یہ؟ ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نا جھٹکے دیتا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو لائف میں بدترین پہ اس لیے لاتا ہے کہ آپ بہترین کے لیے اللہ تعالیٰ سے یو شوڈ آسک، آپ کو مانگنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے حضور جانا ہے. تو میں یہ میسج سب کو دوں گی اور لازمی دوں گی کہ یہ میں نے اپنی لائف میں سیکھ لیا کہ دیٹس ٹرو کہ آپ کا جو اگر آپ نے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہو نا کہ نماز پڑھنی ہے، آپ نے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہو کہ قرآنک ڈیلی بیسس پہ قرآن کھولنا ہے، تو کھلتا ہے. آپ ایم بنائیں گے اچھا کرنے کا تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر ہیلپ کرتا ہے آپ کی اس معاملے میں نا. تو میں اس چیز کو لے کے اب میں بہت نہیں کہتی بی بی کہ میں بہت نمازی، میں بہت پرہیزگار، لیکن ہاں، اور جس دن میں نہیں پڑھ پاتی، ظاہر ہے سم ٹائمز میں نہیں قرآن کھول پاتی یا جو بھی ہے، تو بھی مجھے اتنا ڈر اب ہو گیا ہے. آئی ڈونٹ نو، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں نے اگر آج ہی نہیں پڑھا نا، یہ گیپ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے نعمتیں چھین لے گا، کیونکہ اس نے مجھے بہت نوازا ہے ماشاء اللہ سے کہ آج میں دوسروں کو بانٹ سکتی ہوں جتنا بھی، تھوڑا بھی، 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے صدقہ، میں اب کوئی بڑی بات نہیں بول رہی، میں دینے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بنا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بنانا اب شروع کر دیا ہے. تو یہ پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا تھا. میں نہیں جانتی لوگ اپروچ کریں گے گندی تھاٹس کو، لوگ یہاں اپروچ کریں گے غلط جوکس کو، لوگ یہاں اپروچ کریں گے آپ کی وداؤٹ دوپٹہ یا سر کھلے کو، یا آپ کے ناچ گانے کو، یا آپ کی گندی باتوں کو، گندے ویڈیوز کو. میرا کام صدقہ جاریہ یہ کرنا ہے اور میں یہ کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے ایک جگہ پہ یہ دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پتہ ہے کب خوش ہوتا ہے. اس چیز کو سوچ لیں. ایک، وہ آپ کے اندر نا آپ کے ساتھ ایسے کام کرتا ہے کہ آپ کو نا صبر کرنا پڑے، صبر سے آپ کو جیتنا چاہتا ہے. وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا مجھے آزما رہا ہے صبر کر کے کہ میں کتنا صبر کر سکتی ہوں. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کے نظر میں آپ کتنے اچھے، کتنے امپورٹنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا بندہ آپ کو مانتا ہے کہ نہیں. تو اس کی پہلی میں نے سنا اپروچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ وہ آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے، آپ کو صبر نہیں آ رہا ہوتا اور آپ نے کرنا ہے صبر. وہ میرے ساتھ ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ، وہ آپ کو اپنے ایک تو آپ کی طرف قریب لے کر آئے گا،
اسلامی باتوں کو، اپنے آپ کو نماز، قرآن، پاکی، مطلب ظاہر ہے آپ جب 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پاک صاف رہ رہے ہیں، خود بھی آپ کو اپنے قریب لائے گا اور پھر وہ آپ سے نیکی کے کام کروائے گا. وہ آپ کو چوز کر لے گا کہ آپ یہ صدقہ جاریہ کریں، کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں قرآن وہ دوسروں کو سکھائیں، جو اچھی بات آپ کو مل رہی ہے وہ آپ آگے فارورڈ کریں. تو میں نے جب یہ سنا، میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ، آئی مین سیریسلی آپ نے اگر مجھے چنا ہے اس کام کے لیے، اور لوگ مجھے اس بات پہ اگر اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں بہت کوئی بڑی، میں سمپل قرآن پڑھاتی ہوں، تجوید سے میں نے نہیں پڑھا، میں تجوید سے نہیں پڑھاتی، لیکن ظاہر ہے کلمہ، نماز کا طریقہ، بیسک کویسچن آنسرز بچوں کو بتا رہی ہوں. بیٹھ کر 10 منٹ کی کوئی نیکی کی بات ان کو بتاتی ہوں ایوری فرائیڈے. میرا ایوری فرائیڈے بچوں کے ساتھ نیکی کی کوئی بات شیئر کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ گھر پہ کریں. تو اس کے بعد جب مجھے، اب دیکھیں یہ میں بہت چھوٹے پیمانے پہ کر رہی ہوں کام، مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہی ہوں یہ کوئی، لیکن وہ جو پیرنٹس مجھے یہاں بٹھاتے ہیں نا، یہاں، وہ میرے لیے اتنا، میں اس دن اتنی خوش ہوتی ہوں اپنے شوہر سے کہ آج مجھے، میں نے کوئی بات ایسی کہہ دی کہ سنیں، کسی پیرنٹ سے فیور مانگ لیا، سنیں ذرا آپ یہ کام کر دیں گی میرا، تو وہ پیرنٹ کا جو مجھے ایک رپلائی آتا ہے نا کہ ارے آپ ایسے کیسے کہہ رہی ہیں میم، آپ تو اتنا بہترین کام کر رہی ہیں، آپ تو بچوں کے دل میں قرآن اتار رہی ہیں، اور آپ اتنی اچھی ہیں، آپ یوں نہ کہا کریں، آپ تو حکم، مجھے اتنا لگتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اللہ تعالیٰ میں تو اتنی گناہ گار بندی، مجھے تو نے کیسے یہ شرف حاصل کر دے دیا، یا مجھے کیسے یہ شرف حاصل ہوا. تو سیریسلی لوگ، دنیاوی لوگ بہت کم اس چیز کو اپروچ کریں گے میری اس ویڈیو کو، آئی ڈیم کیئر. لیکن اس چیز کو فیم کے لیے نہیں، میں نے اس چیز کو، اس پلیٹ فارم کو، ہاں ٹھیک ہے اپنے فائنینشلی کچھ کہ میں آگے بڑھ سکوں اس لیے تو کیا ہے. مجھے فیم نہیں چاہیے، مجھے کہیں اپنے آپ کو غلط شو آف کر کے کچھ نہیں چاہیے. مجھے فیم چاہیے صرف اس بات کا کہ کوئی میری اس ایک ویڈیو سے اگر ایک بات بھی کوئی سیکھ پایا، اور میں نے اپنی لائف میں جو سیکھا وہ میں آگے بتا سکوں. تو خوش رہیں، آباد رہیں. اور واقعی میں آپ اگر سوچ لیں کہ نماز کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اور جو آپ کے ساتھ اچھا ہوا ہے لائف میں، تو وہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. اپنی نیکیاں، اپنی باتیں، اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آگے لوگوں میں فارورڈ کرو. تو میں وہ کر رہی ہوں، آپ بھی کریں. ایک اور ٹاپک بھی ہے، وہ بہت جلد لے کے حاضر ہوں گی. اصل میں ٹھنڈ میں مجھ سے نہیں ہوتا، میں دیکھیں مطلب کپڑوں کے ساتھ اتنے موٹے موٹے سویٹر پہننا، میں بچپن سے اس چیز کی عادی نہیں ہوں کہ مطلب نا، وہ جو بچے نہیں ہوتے جن کو آپ پیک کر دو تو وہ روتے ہیں، میں کچھ وہ والی تھی، مجھ سے پیک ہو کے نہیں رہا جاتا میرا. بس چلے میں صرف شلوار قمیض دوپٹہ، مطلب مجھے یہ سویٹرز، ہائی نیکس، ٹوپے اور گلوز اور یہ مفلر مجھ سے نہیں ہوتے، یہ بہت بہت ساکس، اس لیے بس تھوڑے کم بنتے میرے ویڈیوز. اور پھر بیچ میں سم ٹائمز ہوتا ہی ہے کہ دل تھوڑا تھک جاتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اپروچ نہیں کر رہے آپ کو، لوگ آپ کی ویڈیوز تک آ نہیں رہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یار اچھا اگر میرے پکچر پہ آتا کوئی وداؤٹ دوپٹہ، میں آج اسکارف اتار دوں، میں بال کھول کے آ جاؤں. اور میں نے بہت سے اپنے فرینڈس کو، اپنی کولیگس کو، یقین کریں اس ویو سے اور وداؤٹ دوپٹہ آتے تک کا سفر پہ دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی، صرف خود کو بیچنے کے لیے، لائک کہ یار اس سے ویوز آ رہے ہیں، مجھے کہا گیا یار اس سے ویوز بڑھتے ہیں، یار اس سے یہ ہوتا ہے، تم بھلے اندر کچھ بھی ڈالو انفارمیشن، تم فرنٹ پہ اپنی پکچر میک اپ والی لگا دو. یار یہ نہیں ہو سکتا. دیر آئے گا درست آئے گا، لیکن درست آئے یہ چاہتی ہوں، حرام نہ آئے. تو خوش رہیں، آباد رہیں. یہ میری ایک اچھی بات میں اپنی لائف میں سیکھ لوں تو ظاہر ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. جو میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں میں ان سے بھی شیئر کرتی ہوں، تو آئی تھاٹ کہ مجھے آپ سے بھی کرنی چاہیے شیئر. اور اچھی بات کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں، کیونکہ میں نے بھی اچھی باتیں ساری اسی سوشل میڈیا سے سیکھیں. سوشل میڈیا میرے نزدیک غلط نہیں ہے. میں نے اس کو اپروچ کہاں کیا، کن کن چیزوں تک مجھے پہنچنا تھا، کیا سرچ کرنا تھا. اور میں نے یہ ایک بات اور کہ جب آپ کا مائنڈ تھاٹ کلیئر ہو نا، جو آپ سوچ رہے ہو کرنے کا، آپ کے آگے پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے وہی چیزیں لاتا ہے. غلط چیز آپ کے آگے آتی ہی نہیں ہے. تو خوش رہیں، آباد رہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی میرے لیے پازیٹیولی دعا کریں گے. ایک دوسرے سے حسد چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے محبتیں کریں. لائف میں صرف آپ کا یہ اچھا عمل رہ جائے گا، کچھ بھی. اور جنہوں نے غلط سوچنا ہے آپ کے بارے میں، 4 غلط باتیں آگے پہنچانی ہیں، پہنچانے دیں. آپ کا عمل، آپ کی نیت، آپ کا اللہ اور آپ کے بیچ کا معاملہ ہے. تیسرا انسان آپ کو شاید اتنا اچھا سمجھ نہیں سکتا جو کہ آپ کا اللہ سمجھ سکتا ہے. تو یہ تو مرتے دم تک رہے گا کہ کوئی غلط سمجھے گا، کوئی اچھا سمجھے گا. اور صرف ایک منافق شخص ہے جس کو دنیا اچھا کہہ سکتی ہے، ورنہ جو منافق نہیں ہوگا، جو ٹرو لیڈرشپ میں ہوگا، اس کو کہیں کہیں تو نفرتیں جھیلنی پڑیں گی. ہمارے بہت بڑے بڑے علماء نے، بہت بڑے انبیاء کرام نے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرتیں جھیلی ہیں، تو ہم تو ان کے امت ہی ہیں. اس سے زیادہ بڑی اور کیا بات کہوں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ. خوش رہیں، آباد رہیں.
اور ہر ایک کے چہرے پر ہنسی لانے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.